کہ کوئی آدمی قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے، اپنے جانور کو متعین کر لیتا ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، تو وہ جانور متعین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بدلے میں کوئی اور جانور خریدتا ہے اس سے بیچ کر، تو جتنی قیمت زیادہ بنتی ہے، یعنی پہلا جانور اس کی قیمت زیادہ تھی، جو نیا جانور خریدا ہے اس کی قیمت کم تھی، تو یہ آدمی اگر صاحب نصاب ایسا کرتا ہے تو جتنی قیمت زیادہ بنتی ہے وہ اسے صدقہ کرنی پڑے گی۔ اور کوئی غریب آدمی یعنی جس پر جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ کوئی جانور خریدتا ہے اور وہ متعین کر لیتا ہے، وہ اسے بدلنا چاہتا ہے تو وہ اسے نہیں بدل سکتا۔ اب یہ تو تھا جب جانور اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے، لیکن اگر کسی آدمی نے پہلے کئی جانور رکھے ہوئے ہیں اور اس میں سے جو پہلے سے جانور رکھے ہوئے ہیں اب نہیں خرید رہا قربانی کی نیت سے، بلکہ پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی جانور متعین کرتا ہے تو اب یہ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس کی مرضی ہے کسی اور جانور کی قربانی کر دے، قیمت میں کمی ہو یا زیادتی ہو، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں تو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس اعتبار سے ہے کہ جب قربانی کے حصے ہوتے ہیں تو یعنی ایک جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کم حصے شامل کرتے ہیں بیچ میں، یعنی ایک جانور میں 4 حصے کرتے ہیں، 4 آدمی پیسے ملا کر جانور خریدتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں، کم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شامل ہونے والے ہیں، اگر فرض کریں 4 افراد ہیں ایک جانور کو خریدتے ہیں، تو ان میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصہ سے کم نہ ہو۔ فرض کریں ایک جانور ہے، اس کی قیمت 49,000 ہے، تو اب 7 آدمیوں کے پیسے حساب لگاتے ہیں تو 7 ہزار آتے ہیں۔ اب 4 آدمی جب خرید رہے ہیں فرض کریں، اور ان 4 آدمیوں میں سے 3 آدمی دیے 45,000 اور ایک آدمی سے کہہ دیا کہ آپ نے اس میں سے 4,000 ملانے ہیں، آپ کی اجازت ہے، آپ کم پیسے دینے کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح جائز نہیں ہوگا، بلکہ اسے 7واں حصہ پورا کرنا پڑے گا، یعنی اس کا 7واں حصہ پورا ہو۔ اگر کم ادا کرے گا، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ 4,000 جمع کرا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کسی کی اجازت نہیں ہوگی، 7ویں حصہ سے کم پیسے نہ ہوں، اس کا حساب لگانا چاہیے۔ اور اگلا مسئلہ، آخری مسئلہ یہ کہنا تھا کہ جب قربانی کے شرکاء جو ہیں ان میں سے کسی کی کمائی حرام نہ ہو، اگر کسی کی کمائی حرام ہوگی اس کو شامل کیا تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا تو اس کا بالکل پیسہ حرام کا ہے یا غالب کمائی حرام کی ہے، تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر غالب اس کی کمائی حرام نہیں ہے، اس کے معاملات کچھ اس طرح ہیں لیکن غالب کمائی حرام نہیں ہے، تو پھر اس طرح قربانی کرنے کے شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اس طرح قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، آدمی کو حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دنیا کا معاملہ چلو جیسے کیسے، لیکن آخرت کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔